قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإنما أرخص فيه عند الضرورة وفي ذلك توصية لهذه الأمة. اللہ پاک نے جب قرآن پاک میں یہ واضح فرما دیا کہ اللہ نے اپنے بندوں پہ مردار جانور جو خود مر جائے میتا والدم اور اس سے مراد ہے جو ذبح کے وقت گردن سے خون نکلتا ہے دم مسفوح ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت اور ہر چیز وما أهل لغير الله به اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پہ ذبح کیا جائے ولی کے نام پہ کسی بزرگ کے نام پہ کسی فرشتے کے نام پہ یا بت کے نام پہ. اب اس میں اللہ نے رخصت دی تھی ضرورت کے تابع کہ اگر ہاں کوئی مجبور ہے اس میں اللہ نے اس امت کے لیے وسعت پیدا فرما دی. التی یرید اللہ بها اليسر ولا یرید بها العسر. اللہ پاک حضور کی امت کے لیے آسانی پسند فرماتے ہیں نہ کہ ان کو مشقت میں ڈالتے ہیں. ذکر سبحانہ وتعالی ما کان حرمه علی اليہود فی شریعتهم قبل ان ينسخا وما كانوا فيه من الآثار والتضييق والغلال والحرج. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ یہودیوں نے ان کی شریعت میں جو ان پہ حرام تھا منسوخ ہونے سے پہلے اور وہ جس مشقت میں پڑے ہوئے تھے اور جس قید میں اور یعنی یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام. فقال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل أي في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. اللہ نے ان پر حرام کر دیا تھا ہر یعنی نخن سے پنجوں سے کھانے والی چیز. اسی طرح گائے بھی ہو گوشت بھی ہاں صرف ان کی وہ چربی حلال تھی جو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہو. تو یہ بڑی مشقت تھی. وَلِهَذَا قَالَهَا هُنَا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ. ہم نے تو ان کو تنگی نہیں کی انہوں نے خود جرم کیا. اے فِي مَا ضَيَّقْنَا عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. انہوں نے اپنے نفس پہ خود ظلم کیا پھر اس سزا کے مستحق ہو گئے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. ان کے ظلم کی وجہ سے جو یہودیوں نے ظلم کیا ہے ہم نے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا. یہ ان کی سزا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے کہ وہ لوگوں کو بھی دین سے روکتے ہیں. ثم اخبر تعالی تکرما وامتنانا فی حق العصاة المؤمنین اے من تاب منہم الیہ تاب علیہ. اب اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندوں میں سے وہ لوگ جو گناہ گار ہیں لیکن گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ. کہ جس نے گناہ کیا جہالت سے. ویسے اصولی بات جو بھی گناہ کرے گا وہ جہلی ہے کیونکہ اگر علم ہو تو گناہ کیوں کرے. اس لیے بعض فرماتے ہیں کل من اصلا جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے فهو جاہل وہ جاہل. ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا اي اقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي واقبلوا على فعل الطاعات. انہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد اللہ کی فرما برداری میں لگ گئے. ان ربک من بعدها ای تلک الفارۃ والذلہ. اب تیرا رب ان کی اس غلطی کے بعد بخشنے والے بھی ہیں مہربان بھی ہیں. تو شرط یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے توبہ کر لے اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتی ہیں. اور ہدایت جو ہے نا دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں کو ایک دو دن قبل پڑھ رہا تھا کہ ملائیشیا میں ایک لڑکی نے لکھا کہ میں وہاں کے جو عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری ہوتے ہیں نا ان کے گھرانے میں پیدا ہوئی اور ہمارا گھرانہ جو ہے وہ عیسائیت کے اعتبار سے بڑا مذہبی سمجھا جاتا تھا.
اور مجھے بچپن سے ہی یعنی وہ لے جاتے تھے چرچ میں بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے اتوار کے دن سروس کے لیے، تو میرے دماغ میں بھی وہ باتیں جو تھیں، لیکن مجھے تکلیف ہوتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی بات، بس میں ان کے حکم پر چلی جاتی تھی۔ پھر میں نے سکول میں گئی، جب میں مدرسے میں گئی تو مدرسے میں ہر قسم کی لڑکیاں تھیں، یہودی بھی تھیں، نصرانی بھی تھیں، مسلمان بھی تھیں، ہم بھی ایک دوسرے کی سہیلیاں بن گئے۔ اور جب وہاں تعلیمات ہوتی تھی نا، مسلمانوں کے لیے تعلیمات اسلامیہ الگ تھیں، باقی مذہب کے لیے الگ تھی، تو ہماری ٹیچر جو آ کے ہمیں تعلیمات دیتی تھی نا، مجھے اپیل بھی کرتی تھی اس کی بات، میرا دل کرتا تھا کہ میں مسلمان لڑکیوں کے ساتھ جا کے ان کی تعلیمات کو دیکھوں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ میں بڑی ہوتی گئی، سمجھدار ہوتی گئی، مسلمان سہیلیوں نے مجھے دین سمجھانا شروع کیا، تو اب مجھے سمجھ آیا کہ میں تو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اسی دور میں انہوں نے میری شادی بھی کر دی، اور میری شادی بھی اسی قسم کے پادری کے ساتھ ہوئی۔ تو میری شادی پر تمام لڑکیاں آئیں، اور جو میری مسلمان سہیلیاں تھیں نا، انہوں نے ایک باکس میں بند کی ہوئی چیز آ کے پیش کی کہ ہم نے تمہارے لیے شادی کا گفٹ ہے، لیکن اس کو تم تنہائی میں کھولنا اور تنہائی میں دیکھنا، کسی اور کو نہیں دینا۔ کہتی میں سوچا اللہ عالم کیا ہے، کوئی کپڑا ہوگا یا کوئی زیور ہوگا۔ جب میں تنہائی میں آئی، گھر میں نے کھولا تو قرآن شریف تھا، اور قرآن شریف انگریزی ترجمے کے ساتھ تھا۔ میں نے جو ایسے کھولا نا تو فوراً آیت بھی یہی کھلی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فوراً میرے دماغ نے اپیل کی کہ یہ حق ہے۔ یہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہو گیا، تو پھر آدم کس کا بیٹا ہے؟ تو یہ چیزیں تو مجھے جب فیملی والے گھر میں نہ ہوتے تو میں قرآن پڑھتی تھی، جتنا مجھے سمجھ آ سکتا تھا آتا رہا۔ آخر انجام یہ ہوا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور پورا خاندان میرے خلاف کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں جائیداد سے محروم کرتے ہیں اور گھر سے بھی محروم کرتے ہیں، جہاں جا رہے نکل جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے مسلمان سہیلیوں نے پناہ دی اور میری بڑی امداد کی اور بڑی مدد کی، اور پھر مسلمان سہیلیوں میں ایک وکیل بھی تھی، ایڈوکیٹ تھی، وہ بیرسٹری کا کورس کر رہی تھی۔ اس نے کہا میں تمہارا کیس لڑوں گی، یہ تمہیں جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے، ہر کسی کو مذہب اختیار کرنے کا حق ہے، تم نے کون سا جرم کیا ہے کہ تمہیں جائیداد سے محروم کر دیا جائے؟ تو اس طرح اللہ نے مجھے اسلام نصیب کیا، اور پھر ایک مسلمان عالم سے میری شادی ہو گئی، تو اللہ نے میری دین اور دنیا اور وہ فیصلہ بھی میرے حق میں ہو گیا۔ تو جب اللہ ہدایت دیتے ہیں نا جی، راستے خود بخود کھول دیتے ہیں، اور اگر گمراہی مقدر میں ہو تو پھر راستے خود بخود بند ہو جاتے ہیں، پھر کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔